اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی۔ مکرم جناب، دن کی باتیں اب آگے چلتے ہیں۔ آدمی جب پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے بعد بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ عائد ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں تو بنیادی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور کچھ چیزیں بھی ہیں جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جانیں کہ ہم کون سے دین کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے دین کا نام ہے اسلام، اور اسلام کو ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے 7 چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے، جس کا مفصل بیان ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ سامعین، ایمان کسے کہتے ہیں اس چیز کا ہی پتہ ہونا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کسی بھی چیز کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اسی طریقے سے جن 7 چیزوں کا بیان ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول، آخرت کا دن، اچھی بری تقدیر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان تمام چیزوں کا دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے اور زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جب آدمی مکمل طور پر اس پر ایمان لے کر آ جاتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اب اس کے باری باری سے ذکر کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے تو کس طریقے سے ایمان لانا ہے، یا دوسری جو چیزیں بیان کی گئیں ان چیزوں پر کس طریقے سے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایمان کے اوپر جو ایمان لایا جاتا ہے، اس کا بیان ایمان مجمل میں ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان لائے میں اللہ پر جیسا وہ اپنی ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اس چیز کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے میں اللہ پر جیسا وہ اپنے ناموں و صفتوں کے ساتھ ہے، یعنی جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے نام سے اور اس کی صفات سے ظاہر ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری شے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی صفات میں اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسایہ ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے عیب ماننا بھی ضروری ہے، یعنی جس بھی طریقے کا کوئی عیب جو ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ دے سکتا ہے، معاذ اللہ
جھوٹ بول سکتا ہے یا دوسرا کسی بھی طریقے کا کوئی عیب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ ثابت کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جو صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان میں جو ظاہر ہیں ان تمام صفات کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا مظہر اپنے بندوں میں ظاہر کرتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے السمیع یعنی سننے والا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں دو بڑے فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ان کی ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سنتا ہے تو اس کی یہ جو پاور ہے، اس کی جو یہ صفات ہے وہ اسے کسی نے عطا نہیں کی، اس کے پاس اپنی ذاتی یہ صفات ہے کہ وہ سنتا ہے۔ اور بندوں کی جو صفات ہے سننے کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے یعنی عطائی ہے۔ تو سب سے بڑا فرق تو یہ ہے۔ دوسرا جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، یعنی اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر کوئی ہلکی سے ہلکی آواز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سن سکتا ہے، کوئی بڑی سے بڑی آواز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سن سکتا ہے۔ لیکن بندے اگر کوئی بہت چھوٹی آواز ہوگی تو اس کو نہیں سن سکتا، بہت زیادہ تیز آواز ہوگی تو اس کو سننے کی طاقت بھی بندوں کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اپنے بندوں میں کیا ہے، لیکن یہ دو بڑے فرق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں اور لامحدود ہیں، اور بندوں کی جو صفات ہیں وہ محدود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔